بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام افکار میں آپ کا میزبان اشفاق ظاہر قادری آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ الحمدللہ آج کی رات ذکر سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کا اعزاز اور اعجاز ہمیں نصیب ہوا ہے۔ مالک کائنات ہماری اس ادنا سی کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول اور منظور فرمائے۔ فقط ماہ رمضان المبارک میں افکار آن لائن ٹرانسمیشن کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا کریم کی بارگاہ میں ہماری حاضری لگتی رہے، نوکری ہم پیش کرتے رہیں۔ میری تمام ویورز سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے لوگوں تک بھی اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب کا ذکر اور حضور کی آل پاک کا ذکر پہنچے گا، صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور ہاں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے۔ آج کے ہمارے خصوصی مہمان شہر اقبال سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے، اور پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں جن کو سنا جاتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، خوبصورت آواز و انداز کے حامل اور خوبصورت شخصیت کے مالک، بہترین انسانیت کے ناطے خوبصورت انسان جناب بھائی محمد شکیل اشرف قادری آج افکار آن لائن میں ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم شکیل بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو سے افکار پہلے آن لائن میں جی فرمائیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بہت بہت یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑا اچھا آپ نے یہ پروگرام افکار آن لائن کے نام سے یہ جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے سلسلہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں، اور میں الحمدللہ آپ کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑا ایک اچھا سلسلہ ہے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور میں آج آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ آپ کی بڑی محبت ہے، آپ نے وقت نکالا افکار کے لیے، اور یقیناً یہ باعث برکت گھڑیاں ہیں ماہ رمضان المبارک زندگی میں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور بالخصوص یہ ایسے دنوں میں ماہ رمضان آیا ہے جب پوری انسانیت کرب سے، پریشانی سے، تنگی سے گزر رہی ہے، امتحان سے گزر رہی ہے، آزمائش کی گھڑیوں سے گزر رہی ہے۔ پوری امت مسلمہ یقیناً رنجیدہ ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے نہیں جا سکتے، روزہ رسول کی حاضری کے لیے نہیں جا سکتے۔ سب سے بڑا قرب عاشقان رسول کے لیے یہ ہے۔ ان گھڑیوں میں اللہ نے ہمیں ماہ صیام عطا کیا ہے۔ ویسے بھی کریم آقا کی امت کے لیے اللہ کا رمضان بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ جتنے بھی ایام مخصوص ہیں، اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک، پھر اس میں جو ایک رات آتی ہے جسے 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے، وہ رات بھی اسی ماہ مبارک میں آتی ہے۔ اور یہ مہینہ جو ہے اس کے 3 اشرے ہیں۔ پہلا اشرہ اشرہ رحمت ہے، دوسرا اشرہ اشرہ مغفرت ہے، تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پوری امید کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ امید ہے ہمیں کہ کریم آقا کی رحمت کا صدقہ، ماہ رمضان المبارک کا صدقہ، نزول قرآن کا صدقہ، اللہ کریم پوری دنیا سے اس آفت کو اللہ مٹائے گا، ضرور مٹائے گا۔ ہمیں یہ امید ہے، قوی امید ہے۔ اور آئیے آج کی اس نشست میں شکیل بھائی سے آج میں اپنے تمام بہت سارے میسیجز ہمیں شروع ہو چکے ہیں، میں انشاءاللہ تمام میسج بھی احباب کے ہم اس میں شامل کریں گے، اور شکیل بھائی سے آج بڑی کھلی باتیں ہوں گی ان کی زندگی کے بارے میں، روٹین کے بارے میں، آپ کا نعت خوانی کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، اور پھر بچپن سے پڑھ رہے تھے والدین کی جانب سے، اور انشاءاللہ وہ باتیں جو عام طور پہ آڈینس اور پیار کرنے والے فالوورز اور چاہنے والے جتنے بھی فینز ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج میں افکار آن لائن کے پلیٹ فارم سے شکیل بھائی سے گزارش کروں گا کہ آج وہ باتیں کریں جو آپ کے چاہنے والے یقیناً اس بات کا اشتیاق رکھتے ہیں کہ شکیل بھائی ہمیں اپنے اندر کی باتیں، محبت بھرے خوبصورت انداز، اپنی عادات و اطوار اور خوبصورت باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ میں شکیل بھائی کی جانب والا ہوں کہ آپ آج کے اس پروگرام کا آغاز اللہ کی حمد سے کریں، اور حضرت شاہ حسین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا کلام اگر آپ پڑھیں تو یقیناً محفل پاک کا ایک حسن دوبالا ہو جائے گا۔ کئی دوستوں کے میسیجز آئے ہیں کہ
حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لا الہ الا اللہ وہ بھی پڑھے. جی آپ جیسے جی مناسب ٹھیک ہے سمجھے اللہ کی ہم بہرحال پیش کیجیے. انشاءاللہ گفتگو ضرور ہوگی. جی تمام احباب جی اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کمنٹ میں اپنی آپ فرمائش بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش جو ہے وہ پوری کی جا سکے. جی انشاءاللہ میں حاضری پیش کرتا ہوں جی. دونوں کلام میں چند چند اشعار جی ضرور. پیش بسم کرتا ہوں اللہ. جی. بسم اللہ. پہلے میں حضرت شاہ حسین کی لکھی ہوئی کافی کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. جی اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ آپ سب جو ہمارے دوست سن رہے ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ ایک دفعہ ضرور درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حمد باری تعالیٰ سے میں آغاز کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو ہی تو 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 ربا میرے میرے واہ واہ اللہ اکبر. حال دم ہے غم تو حال دم ہے غم تو ربا میرے میرے حال دم ہے غم تو کیا بات ہے. تو حال دم ہے غم تو حال دم ہے غم تو تو حال واہ دم ہے غم تو تو حال دم ہے غم تو 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 ہی 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 تو اندر تو باغ تو آئے ہائے. اندر تو باغ تو روم روم وچ تو حال دم ہے غم تو کیا کہیں. اللہ اکبر. حال دم ہے غم تو کیا بات ہے. تو حال دم ہے غم تو ربا واہ واہ میرے واہ. میرے میرے کیا بات ہے. حال آہا. دم ہے غم تو سبحان اللہ. حال دم ہے غم تو. واہ واہ اور واہ مقطع واہ. سنیے مقطع. بسم اللہ بسم اللہ. کہے حسین واہ. فقیر نمانا ہے کہے حسین
فقیر نمانا کہے حسین ہائے 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 فقیر نمانا کہے حسین کہے حسین حسین فقیر ایمانا میں نہ ہی بس تو تو ہاں ہاں اللہ 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 ہاں ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ربا میرے 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 حال دم غیرم تو حال دم محرم تو 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 کیا بات ہے، واہ 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 واہ، تو تو سبحان اللہ، واہ کیا کہنے شکیل بھائی، آپ نے جب بھی اس کلام کو پڑھا ہے حضرت شاہ حسین، اللہ کی ہم جب بھی پڑھی جائے، جہاں مناجات پیش کی جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، یقیناً دلوں کا سکون اور چین اللہ کے ذکر میں ہے، اور بے حمد شک باری تعالیٰ کے بڑی برکتیں ہیں، لیکن بطور خاص جب اللہ کے ولیوں کا کلام پڑھا جائے تو پھر اس میں برکتیں اضافی شامل ہو جاتی ہیں، بے اور شک جی بے شک یقیناً روحانیت کا ایک جو خاص عنصر پایا جاتا ہے اس میں، اور آپ نے یہ کلام جب بھی پڑھا ہے، محفل ہو یا نجی محفل ہو یا جب آپ آپس میں بیٹھے ہو یا آن لائن ہو، ہمیشہ ہی ایک خاص کیفیت بن جاتی ہے سننے والوں کی۔ بہت سے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں، میں اسکرین پہ ان کو شو کر رہا ہوں، آپ پڑھتے بھی جا رہے جی ہوں گے ساتھ ساتھ۔ ابھی جی جی میاں برہان صاحب کا میسج آیا ہے، لو یو سو مچ شکیل بھائی، بہت شکیل اشرف شکریہ بھائی، جی بہت شکریہ، یقیناً یہ آپ بڑے سے دیکھیں، اللہ کا، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر محبت رکھو کسی سے تو اللہ کی خاطر، اگر کسی سے بغض رکھو تو اللہ اور رسول کی خاطر، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، اگر کسی سے علیحدگی کرنی ہو تو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق۔ آپ سے جتنے لوگ پیار کرتے بے ہیں شک جی، رسول اللہ یہ کی جی محبت بڑی کا محبت صدقہ کرنے ہے، والے ہیں سب جی، یہ سب یہ جو محبتیں ہیں یہ سب ایسا ہی۔ سرکار کی نسبت کے حوالے سے ہیں، سید حسنین بادشاہ اور شاہ صاحب نے ہم جی جی میسج کیا ہے، وہ آپ نے کلام پڑھ دیا، تو میں گزارش کروں گا شکیل بھائی کہ چونکہ آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور اپریل جی 21 اپریل جی حضرت اقبال قلندر لاہوری جی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے یوم وصال گزرا ہے، اور آپ کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے۔ آپ کا کلام لا الہ الا اللہ بہت احباب نے پڑھا ہے، نقبا نے پڑھا ہے، خطباء نے پڑھا ہے، ثنا خوانوں نے پڑھا ہے، لیکن آپ جب پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی حضرت اقبال کا فیضان شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کا تعلق ان کے آبائی علاقہ سے ہے۔ تو میں جی جی چاہوں گا بالکل کہ آپ روح اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی آپ لا الہ لا الہ الا اللہ کلام کے بھی چند اشعار جی پیش کریں۔ جی، سب سے پہلے تو میں یہ گزارش بھی کروں گا جو دوست دیکھ رہے ہیں کہ اس جی ویڈیو کو ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں، جی تاکہ بالکل، یہ جو خوبصورت یہ محفل پاک ہم نے سجائی ہے یہ زیادہ سے زیادہ الحمدللہ لوگ جو ہے وہ اس میں دیکھ شامل ہوں، سکیں، تو شامل اس ہو کو سکیں، ایسا ساتھ ہی، ساتھ شیئر کرتے جائیں، جتنے بھی میرے سے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، اس کو ساتھ ساتھ شیئر الحمدللہ کریں۔ تو میں کلام الحمدللہ، اقبال کے ایک دو اشعار پیش کرتا ہوں جی۔ جی بسم اللہ۔ ہاں خودی کا سر نکالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واہ واہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ سبحان اللہ، الا اللہ
خود ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ یہ سبحان اللہ. نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ فصل گلو لالا اللہ اکبر. کا نہیں پابند. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اللہ اکبر اللہ اگر اکبر. یہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. میں چاہوں گا کہ آپ اس میں شعر ساتھ ساتھ ذرا سنائیے. جی بسم اللہ. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، اللہ تو اکبر. سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. میں آج افکار آن لائن میں جتنے ہمارے ویورز ہیں، میں تمامی احباب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک بار جہاں جہاں جو بیٹھا ہے اللہ کا نام کلمہ شریف کا ورد کیجئے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ. شکیل بھائی کی آواز سے آواز ملا کے آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، مدینے والے آقا سب کی بولیاں سنتے ہیں. جہاں سے کوئی پکارے میرے کریم آقا وہاں سے ہی نظر کر کے بیڑا پار کر دیتے ہیں. جہاں کوئی ہے شکیل بھائی کی آواز سے آواز ملا کے ایک بار ہر بندہ بولے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ. حسین 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 پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا
بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس میں بھائی اشفاق بھائی ایک دو میں پنجابی کا شعر بھی اس میں پڑھتا ہوں. میں محافل میں تو میرا دل ہے, مجھے پسند ہی بہت ہے وہ شعر. ضرور آج آپ کو یہ ایک محفل رنگ میں ہی پڑھیں, آپ بالکل اوپن ہو کے, جیسے آپ پورا ایک محفل کا تصور لے کے پڑھیے. آج مانگ لو جو کچھ منگنا جے اتھوں آقا میرے نے لنگنا جے پھر انہیں رہ جانا جن سنگ نہ جے انہیں رہ جانا جن سنگ نہ جے انہیں رہ جانا جن سنگ نہ جے پڑھیے لا الہ الا اللہ انہیں رہ جانا جن سنگ نہ جے انہیں رہ جانا جن سنگ نہ جے پڑھیے لا الہ الا اللہ پھر انہیں رہ جانا جن سنگ نہ جے پڑھیے لا الہ الا اللہ. وچ قبر وچ کیا بات ہے, وچ قبر دے دل گھبراوے گا اتھے کوئی بھی نہ تینوں بچاوے گا پھر اتھے کملی والا آوے پھر اتھے کملی والا آوے پھر اتھے کملی والا آوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ پھر اتھے کملی والا آوے پھر اتھے کملی والا آوے گا پڑھیے لا لا الا اللہ. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت حاضری اور ایک روحانی ماحول. اسد جوگیہ صاحب کا میسج آیا, میں نے سامنے کیا ہے, آپ سکرین پہ پڑھ سکتے ہیں. اور کئی دوست میسج کر رہے ہیں, میں نے سکرین پہ نہیں کیا ان کو شو, کہ مائک کے بغیر پڑھا جائے. بڑا لطف آ رہا ہے. ہاں, تو یہ اسد جوگیہ صاحب کی فرمائش پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, سید حسنین بادشاہ شاہ صاحب, اسد جوگیہ صاحب, علی جوگیہ صاحب, عثمان جوگیہ صاحب اور راشد بھائی. یہ ساری ٹیم ہے ہماری الحمدللہ. جی میں پیش کرتا ہوں. جی جوگیہ صاحب نے یہ میرا ہی ایک پڑھا ہوا کلام ہے, لیکن یہ بڑا مشکل ہے, تو فرمائش بھی انہوں نے مشکل کلام کی کر دی ہے, تو پڑھنے میں یہ مشکل ہے تھوڑا سا. بالکل ایسے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک شعر ان کو بڑی محبت سے میں سنا دوں. بسم اللہ. یوں میرے دل میں بسی ہے حاضری کی آرزو, کیا بات, ہائے ہائے ہائے, یوں میرے دل میں بسی ہے, بسی ہے ہاں ہاں ہاں,
حاضری کی آرزو مرنے والے کو ہو جیسے، زندگی کی آرزو مرنے والے مرنے والے، کو ہو جیسے، ہاں ہاں ہاں، مرنے والے کو ہو جیسے، وہ جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ، زندگی کی آرزو آرزو، یوں اللہ میرے دل میں دل میں بسی ہے، بسی ہے، ہاں ہاں میری قسمت دیکھیے ہاں ہاں، میں اس نبی کا ہوں گدا، گدا میری قسمت دیکھیے، دیکھیے میں اس نبی کا اس نبی کا کیا بات ہوں ہے، گدا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میری قسمت دیکھیے میں آہا، اس نبی کا نبی کا، ہوں گدا، میں اس نبی کا، آئے ہے دل میں ہے کی حضور، کیا بات ہے، رسولوں نے، جان سے زیادہ کریم ہے، کی سبحان اللہ، رسولوں نے بھی جس کی آہا نوکری کی آرزو آہا ہا، کی واہ واہ واہ، رسولوں نے بھی جس کی، میری قسمت دیکھیے میں اس نبی کا ہوں گدا، میری قسمت دیکھیے میں اس نبی کا ہوں گدا، کی رسولوں نے بھی جس کی نوکری کی آرزو کی، رسولوں نے بھی جس کی نوکری کی آرزو یوں میرے دل میں بسی ہے، حاضری کی آرزو مرنے والے کو ہو جیسے، زندگی کی آرزو یوں میرے دل میں بسی ہے۔ جی بہت شکریہ میاں برہان صاحب، اور میرا خیال ہے اشفاق صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہے کہ نہیں، جو میرے دوست اور بھائی جو کمنٹس کر رہے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا۔ اشفاق صاحب آگے ہیں جی؟ جی میں بالکل موجود ہوں، میں بالکل موجود ہوں، آپ کی آواز سن رہا تھا، اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ مقطع آپ اس کلام کا ضرور پیش کریں۔ مقطع مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، لیکن میں ضرور پڑھتا۔ تو ایکچولی کافی دیر سے، اب ویسے ہی لاک ڈاؤن میں آپ کو پتہ ہے کافی دیر سے میں نے یہ کلام نہیں پڑھا، تو مجھے یاد آتا ہے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو ضرور سناتا ہوں۔ یہ میرے بڑے ہی پیارے دوست گجرانوالہ کے خوبصورت شاعر سہیل کریم فاروقی صاحب نے یہ کلام لکھا ہے، تو بڑا خوبصورت مقطع ہے، تو جیسے ہی مجھے یاد آتا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جا رہا، میں بالکل آپ کو اسکرین پہ بڑا کر کے اپنے ویورز کے لیے مطلب آپ کا چہرہ کر رہا ہوں، اس لیے میں بالکل ساتھ ہوں آپ کے، اور میں بڑی سن رہا ہوں مسلسل آپ بہت کو۔ شکریہ، اللہ آپ کی بہت محبت کو شکریہ۔ سلامت رکھے۔ فیصل آباد سے ہمارے بھائی محسن علی بہادر، آپ بھی ہمیں جوائن کریں گے جی جی انشاءاللہ تھوڑی دیر جی تک، جی 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 میسج کر رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ایک کلام ہم ان کو شامل کر کے بھی سنیں۔ تو جی ضرور ضرور شکیل بھائی، گفتگو کا کچھ سلسلہ کرتے ہیں، اور جی یقیناً آپ جس محبت کے ساتھ سرکار کا ذکر کرتے ہیں،
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ثنا خان کے لیے اللہ کا سب سے بڑا اعزاز اللہ کی جانب سے یہ ہے کہ بندہ مدحت سرور کونین کا جامہ پہن لے، اور مدحت سرور کونین بندہ اپنا وظیفہ بنا لے، اس سے بڑا اعزاز بے شک انسان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور بے اگر شک یہ دیکھا جائے کہ مدحت کرنے والے کو اللہ دیتا کیا ہے، آقا بے کریم شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو میرے ثنا خان کے چہرے کو تر و تازہ رکھ۔ حضرت حسان پاک کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کریم آقا نے اپنی نورانی چادر عطا فرمائی، وہ چادر جس کا ایک ایک دھاگا جو ہے جس میں نور ہے، نورانیت سے بھرا ہوا ہے، اور یقین کیجئے کہ کائنات کا سب سے بڑا تحفہ کریم آقا نے حضرت حسان کو عطا کر کے آج بے شک ہم بے شک جو بے کچھ شک بھی ثنا خان کو دے دیں عقیدت کے طور پہ، محبت کے طور پہ، نذرانے کے طور پہ، لیکن ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے کریم آقا نے خود رحمت والی چادر، مزمل والی چادر اتار کے اپنے ثنا خان کو بطور تحفہ عطا فرمائی۔ بے یہ شک بے شک بے شک یقین کیجئے کہ ثنا خان ہونا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اگر بندہ بے اپنے شک اعزاز اور منصب کو کچھ سمجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ ثنا خان کے مقدر پہ اگر بخت سکندری کو بھی قربان کر دیا جائے تو یہ کم بے ہوگا۔ شک بے شک شکیل بے بھائی، شک بے شک یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے سرکار کا ثنا خان ہونا، کیا بے کہیں شک گے کیسے اللہ نے یقیناً چنے ہوئے چنیدہ لوگ ہی سرکار کی مدحت کے اس کارواں کا حصہ بنتے ہیں، سلسلہ بے شک بے شک بے ایک شک کڑی بنتے ہیں۔ کیسے اس فیلڈ میں آئے؟ بچپن سے شوق تھا یا تربیت، ماں باپ کی تربیت کا اثر تھا، یا جیسے ہم اہل سنت کے گھروں میں ماں کی گھٹی سے ہی عشق رسول ملتا ہے؟ جی بالکل اشفاق بھائی، سب سے پہلی بات یہ جو آپ نے سب سے اینڈ پہ بات کی ہے، یہ سب سے اینڈ پہ جو بات ہے نا، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ والدین کی تربیت جو ہے یہ بڑا ایک معنی رکھتی ہے کہ بچپن سے اگر یہ چیزیں گھر میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں تو بچے جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی اس طرح کا ان کو شوق ہوگا اس چیز میں۔ تو بس مجھے بچپن سے شوق تھا، میں نے جی 1997 میں نعت شریف پڑھنا شروع کی تھی، اس کے بعد اسکول لیول میں 1977 میں جی آپ کی اسکول لیول میں جی ٹھیک ہے، جی میں اس وقت جو تھا تقریباً 11 سال کا تھا جی، 11 سال کے تھے 97 میں جی 11 سال کا تھا آپ، 5-6 کلاس کے جی آپ اسٹوڈنٹ تھے؟ جی جی۔ اس کے شروع سے بعد ہی جب آپ نے آغاز کیا اسکول میں، بندے کو جی پتہ چل جاتا ہے کہ پذیرائی ہو رہی ہے، جی اسٹوڈنٹ مجھے یاد ہے جی، ساتھی میں کلاس میں بیٹھا تھا تو ہمارے ایک وہ آپ کو پتہ ہے وہ پی ٹی ماسٹر جو ہوتے ہیں جی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں نظم بڑا آگے ادب آگے نظم ادب کے ٹیچر جو ہوتے تھے۔ بزم ادب کے پروگرام کے لیے جی مجھے انہوں نے پہلے ملی نغمہ جو ہے وہ قومی ترانہ، اس کے لیے مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا، جی اور میں بڑے ایک ٹیلنٹ تھا، جس بچے میں ٹیلنٹ ہوتا ہے نا اس کا دل ہوتا ہے وہ ہر کام کرے، ہر کام کرے۔ تو میں نے صحیح۔ نا وہ قومی ترانہ میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ پہلے میں نا اس کے ریہرسل کرتے تھے، پہلے میں سائڈ پہ کھڑا ہوتا تھا، مطلب مائک مین جو مائک ہوتا تھا وہ ایک کسی اور لڑکے کے سامنے ہوتا کسی تھا اور اور میں لڑکے بالکل سائڈ پہ۔ آپ اس ٹیم کا پھر حصہ ایک ہوتے تھے؟ ہاں میں اس ٹیم کا حصہ تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ میں درمیان میں کھڑا ہونا شروع ہو گیا۔ پھر ہمارے ایک اسکول کے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کی آواز اچھی ہے بیٹا، آپ نعت شریف مجھے سنائیں۔ تو مجھے تب اتنا سبحان نعت شریف جو ہے وہ 2-3 نعتیں یاد تھیں، لیکن وہ کبھی جی ان کی پریکٹس نہیں کی تھی یا کبھی پڑھا نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے اس کی پریکٹس کروائی۔ اس کے بعد جی میں نے وہ اسکول میں وہ شروع کی نعت شریف پڑھنی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ میں مقابلوں میں حصہ لیتا رہا۔ تو جی پہلے میرا ایک جو سینئر تھا اسکول کے مقابلوں کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آج کل یہ جو اسکول لیول پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں۔ پہلے بڑے اچھے ہاں اساتذہ بالکل۔ ہوتے تھے جو کہ اسکول لیول میں بڑی اچھی تربیت کرتے تھے بچوں کی، اور باقاعدہ ان کو ٹائم دیتے تھے اور باقاعدہ ان کی غلطیاں نکالنا، ان کا تلفظ درست کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ جی اب وہ چیزیں نہیں رہیں۔ بالکل تو ایسے ہی ہے، پھر بالکل اس کے ایسے بعد ہی ہے۔ نعت خوانی مقابلوں میں جاتے رہے، اور میں نے الحمدللہ اسکول لیول کے زمانے میں پورے ضلع بھر کا مقابلہ میں نے ون کیا۔ اس کے بعد میں آل پاکستان فیڈرل کالجز کا میں نے مقابلہ ون کیا۔
تو अच्छा, پھر माशाल्लाह, سپیریئر کالج माशाल्लाह. کے زیر مقابلہ تب نئے نئے شروع ہوئے تھے مقابلے، 2001 کی بات ہے، اس پہ بھی میں نے اس مقابلے کو بھی میں نے ون کیا. تو زندہ اس باد. کے بعد پھر آہستہ کیا بات. آہستہ ساتھ پڑھائی بھی کرتے رہے، اور جی. بس پھر محافل کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اللہ پاک نے ماں باپ کی دعا سے پھر بڑی مہربانی فرمائی. تو میں اچھا، سمجھتا آپ ہوں نے کہ بات یہ کی ہے، جب آپ تک نے شکیل بھائی، آپ نے بات کی کہ محافل کا سلسلہ اس کا آغاز ہو گیا. کیا کبھی جی بھی آپ سوچتے تھے، ویسے تو آپ نے بتایا کہ میں نے قومی لیول کے مقابلہ جات جو ہیں وہ کمپٹیشن میں ون کیا ہے، تو کبھی آپ جی سوچتے تھے کہ میں عوام میں بھی، اور بالخصوص جو ایک خاص مروجہ انداز ہے محافل میلاد کا، اس میں بھی کبھی اتنا معروف ہوں گا، پاکستان پھر پوری دنیا میں ایک نام ہوگا، کبھی یہ سوچا تھا آپ نے؟ یا بھائی جان میں محافل کے جی بالکل. دل میں شوق تھا کہ میں بھی محافل میں جاؤں اور میرا بھی ایک اس حوالہ سے پہچان ہو نعت کی صورت میں؟ میں بھائی جان محفل میں اشفاق بھائی، ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو ثنا خان پڑھ رہے تھے، تو میرے اسکول کے ایک استاد جو کہ عربی کے استاد تھے ہمارے، ان کی وہاں پہ نقابت تھی. اچھا. تو میں سامنے بیٹھا ہوا تھا مجمع میں، تو میں جی. باقاعدہ محفل سن رہا تھا، تو ان کی نظر میرے پہ پڑ گئی، اور اچھا. وہ محفل کے دوران ہی جب ایک ثنا خان نے پڑھ لیا تو وہ کہتے ہیں جی ابھی میں آپ کو ایک نعت سنواؤں گا. ہمارے اسکول کا ایک بچہ ہے، بڑا اچھی نعت پڑھتا ہے، اور ہم نے صحیح. ایک دو مقابلوں میں بھی ان کو بھیجا ہے. تو وہ میرا سٹیج تھا جی، پہلی دفعہ جب میں نے پہلا سٹیج پہ مجھے عوامی انہوں نے عوامی مطلب کہ محفل مجمع نعت، میں پہلی سے، عوامی محفل نعت آپ نے وہ پڑھی؟ ہاں، وہاں سے اٹھا کے انہوں نے فوراً مجھے سٹیج پہ کھڑا کر دیا. تو واہ بس اس واہ کے واہ. بعد آہستہ 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 تو یہ جو چیز کیوں آپ کہہ کہہ رہے ہیں رہے ہیں کہ نا کہ وہ آپ کو، یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیلنٹڈ بندہ ہوتا ہے نا، اس کی جو ہے نا، اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بڑی پازیٹیو ہوتی ہے. وہ پازیٹیو ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں محنت کروں گا تو مجھے یہ مل سکتا ہے، مل میں یہ سکتا ہے، حاصل صحیح کر سکتا ہوں. کر لیکن سکتا ہے. اگر انسان اپنے آپ کو درست سمت میں رکھے اور اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے، ان کی دعا اگر آپ کے ساتھ شامل نہیں ہے تو آپ پھر کچھ نہیں کر سکتے. تو جو ساتھ دعا بھی یہ دیتے ہیں اور شکیل ساتھ بھائی، محنت بھی کرتے ہیں. میں نے یہ کویشچن رکھا تھا، میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ سے یہ کویشچن کروں گا کہ کیا صورت ہے کامیابی کی، آپ سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں میرے کویشچن سے پہلے ہی آپ نے یہ بات کر دی ہے کہ اگر کسی جی بھی میدان میں، وہ ثناخوانی کا میدان ہو یا جتنے بھی ہماری فیلڈز ہیں، اس میں کوئی بھی میدان ہو، اس میں ماں باپ کی خدمت اور دعا شامل حال ہو تو جی بندہ ماں بام باپ کی عروج دعا، پہ پہنچ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ماں باپ کی دعا تو یہ جو سب سے پہلی بات ہے جی. اس کے بعد بندے کی اندر کی نیت جو ہے نا، یہ اس پہ بڑا ہاں، ڈیپینڈ کرتا ہے. واہ واہ. جو بندہ بھی کوئی منافق، اگر کوئی بھی منافق بندہ ہے، میں اگر اس فیلڈ میں بات کرتا ہوں، اس کا سور ہی پورا نہیں لگتا. وہ کسی کو اپنی بات، اگر وہ بات ویسے سمجھاتا ہے نثر کی صورت میں، تو اس کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اندر ہائے سے خود ہائے، ٹھیک نہیں ہوتا. تو بڑی اندر خوبصورت سے بات کی ٹھیک ہونا، اندر سے بہتر ہونا، یہ آپ کو کچھ نہیں بھی آتا تو لوگ آپ سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ہاں. کی اندر کی نیت اچھی ہوتی ہے. اور اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی نیت کو سب سے پہلے رکھتے ہیں کہ مجھے آپ کی اندر کی نیت سے ہے سارا، سبحان کہ آپ اندر سبحان سے کیسے ہیں. تو یہ سبحان. معاملات ہیں. شکیل بھائی، گفتگو کا سلسلہ جاری و جی ساری جی رہے گا. بہت سے دوستوں کی فرمائشیں ہیں، کچھ آپ تک پہنچ چکی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ لوٹیں کلام کی جانب، سنائیں. پہلے کچھ اپنی مرضی سے سنا جو آپ سمجھتے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ آپ کا کلام پسند ہے. میں چاہوں گا کہ پہلے آپ وہ پیش کریں، پھر انشاءاللہ میرا جیسے ایک جیسے فرمائشیں ہیں وہ انشاءاللہ بہت ہم. ایک کلام بڑا ایک مشہور ہوا ہے، کافی جی پرانا کلام ہے، اور میں نے پڑھا بھی وہ کم ہے، لیکن وہ بڑا فیمس ہو گیا ہے. تو وہ میں آپ کو اس کے ایک دو اشعار سناتا ہوں. ابھی میں سناؤں گا تو آپ کو اس کلام کو یقیناً آپ نے سنا ہو. جی، بسم اللہ. حضور نظر کرم ہو، غریب آئے ہیں. حضور نظر کرم ہو، غریب آئے ہیں. برے نصیب لیے خوش نصیب آئے ہیں.
حضور نظر کرم ہو غریب آئے ہیں، حضور نظر کرم ہو غریب آئے ہیں، برے نصیب لیے خوش نصیب آئے ہیں، حضور نظر اللہ کرم ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں تو آپ کے دیدار سے شفا ہوگی، واہ واہ انہیں واہ. تو آپ کے دیدار سے شفا ہوگی، شفا ہوگی. سبحان اللہ سبحان مریض اللہ. ہائے عشق ہائے ہائے ہائے. ہے در پہ آہا، طبیب آئے ہیں، کیا بات ہے کیا بات مریض ہے. عشق ہے در پہ طبیب آئے ہیں، مریض عشق ہے در پہ طبیب آئے ہیں، انہیں تو آپ کے دیدار سے شفا ہوگی، انہیں تو آپ کے دیدار سے شفا ہوگی، ہوگی. ہائے ہائے ہائے. مریض عشق ہے دل پہ کیا بات ہے طبیب آئے ہیں، کیا بات. برے نصیب لیے خوش نصیب آئے ہیں، حضور ماشاء اللہ. نظر جمیل بھائی، کرم آپ ہو، جب بھی پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں، یقیناً وہ عاشقان رسول اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، پسند آتا ہے بہت انہیں. شکریہ جناب. آپ کا ایک کلام مجھے بڑا پسند ہے، والی ہے، جی والی ایک کونین دا. جی 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 آپ کو ٹھیک اگر ہے جی سنائیں تو میں سمجھتا ہوں ابھی محفل جو ہے وہ جی جی بڑی بسم اللہ جی. مزید پر نور ہو جائے گی. سبحان اللہ. ولی کونین دا، ولی کونین دا، نانا حسنین دا، نانا حسنین دا، نانا حسنین دا، سارے جگ تو سونا ہے، سونا ہے من مونا ہے، والی کونین دا، نانا حسنین دا، والی کونین دا، نانا حسنین دا، سارے جگ تو سونا ہے، سونا ہے من مونا ہے، والی کونین دا، نانا حسنین دا، پکارو یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ، سارے بولو یا رسول اللہ محمد یا پیچھے رکھیں ذرا. حبیب اللہ، ہاں ہاں والی کونین دا، نانا حسنین دا، والی کونین دا، نانا حسنین دا، سارے جگ تو سونا ہے، سونا ہے من مونا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ زندہ باد، باد زندہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ زندہ باد، باد زندہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد،
زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. ہاں ہاں ہاں. کیا بات ہے، کیا ساری بات ہے، نسل نورانی کیا بات ہے. آقا دی ساری نسل نورانی سونے اتوار دئیے ہائے 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 جیندے ہائے انج ویت جانی ہائے ہائے. کیا بات ہے، کیا سونے بات ہے، کیا بات ہے، اتوار دئیے جیندے کیا بات ہے، کیا بات ہے. جانی حسن یوسف سونے پہ کٹیں مصر میں اتوار انگشت زنا، دئیے حسن جیندے یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ہاں ساری نسل نورانی نورانی ہے. آقا دی ساری نسل نورانی ہائے ہائے. سونے اتوار دئیے جیندے انج ویت جانی جانی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سونے کیا بات ہے. اتوار. ہائے ہائے ہائے. مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا، مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا، میں شاہ دو جہاں کا ثنا خوان ہو گیا، پیدا میری نجات کا سامان ہو گیا، میرے نبی نے دشت کو گلشن بنا دیا، صحرا کرم سے ان کے گلستان ہو گیا، سدرا کی حد سے آگے جب بڑا میرا رسول، روح الامین دیکھ کے حیران ہو گیا، الطاف وہ تو مر کے بھی تا حشر زندہ ہے، جو بھی نبی کے نام پہ قربان ہو گیا. ہائے ہائے. شکیل بھائی شاید کوئی مسئلہ بنا، آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں اپنی حاضری ذرا پیش کرتا ہوں، ایک دو اشعار پیش کرتا ہوں، آپ لنک ڈاؤن کر کے دوبارہ اوپن کیجئے ذرا. ناظرین اکرام، شکیل بھائی ہمارے ساتھ آج افکار آن لائن کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم شکیل اشرف قادری صاحب سے آج ان کی ثناخوانی کے خوبصورت سفر پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ان سے ہمارے آڈینس کے پسندیدہ کلام بھی سن رہے ہیں. شکیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ محبت جاری و ساری رہے گا. میں حضور کے ثناخوان کی عظمت کے حوالے سے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو سرکار کا ثناخوان ہوتا ہے، میرا اللہ اسے دیتا کیا ہے، اسے ملتا کیا ہے، اس پہ نوازشات اور عنایات کیسے کیسے ہوتی ہیں کہ مجھ پہ جو بھی کرم ہے. یقیناً ہر ثناخوان کے دل کی صدا یہی ہے کہ کرم حبیب خدا کا دکھائی دیتا ہے، کرم حبیب خدا کا دکھائی دیتا ہے، گل مراد شگفتہ دکھائی دیتا ہے، بفیض عشق محمد میرے مقدر کا، بفیض عشق محمد. یہ شکیل بھائی آپ کی ترجمانی میں کر رہا ہوں کہ ثناخوان ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا. شکیل واہ واہ بھائی کی واہ بھی سبحان ترجمانی ہے انہی اشعار میں کہ مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا، ہاں میں شاہ دو جہاں کا ثناخوان ہو گیا. اور پھر سبحان ثناخوان اللہ یہ کہتا ہے کہ کرم حبیب خدا کا دکھائی دیتا ہے، گل مراد شگفتہ دکھائی دیتا ہے، بفیض عشق محمد
میرے مقدر کا بلندیوں پہ ستارہ دکھائی دیتا ہے، سبحان اللہ، بلندیوں پہ سبحان اللہ، ستارہ دکھائی دیتا ہے۔ اور شکیل بھائی یہ جملہ آپ کے لیے ہے بالخصوص کہ جو نام آپ کا ورد زباں رکھتے ہیں، جو واہ، نام آپ کا ورد زباں رکھتے ہیں، انہیں سبحان بھنور اللہ، میں بھی کنارہ دکھائی دیتا ہے، انہیں واہ، بھنور میں بھی کنارہ دکھائی دیتا ہے۔ اور خدا کا شکر کہ نعت رسول میں حامد، خدا کا شکر کہ نعت رسول میں حامد حامد، ہمیں نجات کا رستہ دکھائی دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، پگاں والیو واہ 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 واہ، نام کیا جپو بات ہے۔ سونا نام، نام سونا نام، نام سونا نام، نام سونا نام۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی، بالکل آ رہی، بہت اچھی آ رہی۔ آیا سونا مک گیا رونا، آیا سونا مک گیا رونا، مک گئی غم دی شام، شام سونا نام، نام سونا نام، نام سونا نام، نام سونا نام، نام آئے ہائے ہائے، والی کونین دا، کونین دا، آئے ہائے، والی کونین دا، 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 والی کونین واہ دا، واہ واہ واہ، والی کونین دا، نانا حسنین دا، سارے جگ تو سونا ہے، سونا ہے من مونا من مونا ہے، ہے، کیا بات ہے۔ والی کونین دا، نانا حسنین دا۔ شکیل بھائی آپ سے یقیناً ایک بڑا پرانا ہمارا تعلق ہے، وابستگی ہے سرکار کے ذکر کے حوالے سے۔ ننکانہ صاحب کے لوگ بھی اب جب بھی آئے ہیں بڑا بڑی اپنائیت کا اور پیار کا اظہار کیا ہے ننکانہ صاحب کے لوگوں نے۔ بے شک، بے ابھی شک، مجھے درجنوں میسج آ رہے ہیں مختلف کلامز کے، اور جن میں پاکستان بھر سے ہیں، بیرون ممالک سے بھی ہیں، لیکن بالخصوص ننکانہ صاحب کے بہت سارے دوست آپ کو میسج کر رہے ہیں، بڑی محبت جی دعائیں جی، دے رہے ہیں۔ اور بہت یہ شکریہ کاشف جی، بہت اویس شکریہ جویا ماشاء صاحب کا اللہ۔ ایک میسج آیا ہے۔ کاشف اویس جویا صاحب یہ ہمارے بھائی ننکانہ صاحب کے ہیں، لیکن ان دنوں میں سیالکوٹ میں آپ کے علاقہ میں ہی موجود ہیں۔ اچھا تو اچھا اچھا اچھا، ان کا میسج آیا ہے، یہ بھی آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ شکیل بہت بھائی شکریہ، بہت آپ شکریہ، نے تھینک یو جب سو مچ۔ آغاز کیا، آپ نے بتایا کہ پہلا سٹیپ میں نے وہ ایک حادثاتی طور پہ آپ نے، آپ کے استاد جی نے آپ کو پڑھایا، بتایا کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھے گا، پہلی محفل آپ نے پڑھ لی۔ میں آپ جی، سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آگے یہ بتائیے کہ آگے چل کے جب بندہ ایک فیمس ہو جاتا ہے پاکستان بھر میں، اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اس مقام پہ آ کے پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا اخلاق اس کا کیسا ہونا چاہیے، اور میل جول کیسا ہونا چاہیے، گھر کے معاملات، پھر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں فالورز چاہنے والے، میسج کرنے والے، کئی تو بڑے دل سے بھی چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں، میری بات سمجھ چکے ہیں آپ۔ ان سارے معاملات کو دیکھ کے آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ اشفاق بھائی، آپ کی بات جو ہے، جو آپ نے بھی کہی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن کی شروع سے اچھی تربیت ہوئی ہوئی ہے، جو اچھے استادوں کے پاس اسکول میں ان کی تربیت ہوتی رہی ہے، اس کے بعد والدین کی تربیت، اور اس کے بعد بعض ایسے بزرگ حضرات جن کے پاس اگر آپ بیٹھیں تو ان سبحان کی اللہ، تربیت ایک ایسا ایک رکھتی ہے، ایک اپنا معنی رکھتی ہے کہ اس کے بعد جب اللہ پاک آپ کو عزت دیتا ہے تو آپ کو یہ چیز کنفرم پتہ ہوتی ہے کہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں یہ ہے، گلا، سبحان اللہ۔ یہ آواز اللہ پاک نے دی ہے، یہ کسی بھی وقت وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو ہر ایک آئے ہائے، انسان کو جس کو عزت ملتی ہے اس کو ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے، اور اگر وہ ہر کسی سے نہیں اچھے طریقے سے ملتا، یا لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات درست نہیں ہیں،
سب سے پہلے تو سبحان جب اللہ، تک وہ خود درست نہیں ہے، اگر وہ خود درست ہے تو اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات بھی درست ہیں. درست ہے، اگر بے وہ شک ہے، صحیح. اپنے اندر بھی وہ اپنا خود ہی وہ درست نہیں ہے تو اس کے دوسروں کے ساتھ بھی وہ اپنے معاملات میں کہیں نہ کہیں اس طرح کی کوئی اس سے بات ہو جائے گی یا کوئی ایسی حرکت ہو جائے گی کہ دوسرے لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو میں اللہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس کے اوپر سرکار کی مہربانی ہو وہ میرا بے خیال شک، ہے اس کو عزتیں ملتی ہیں اور اس کے معاملات بھی درست رہتے ہیں. اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے ایک منصب عطا کیا ہے حضور کی ثنا خوانی کا، تو بہت زیادہ سبحان خیال اللہ، رکھنا چاہیے اس چیز کا اس کے کہ بالکل خیال ہم رکھنا چاہیے، صحیح. ایک ثنا خوان ہے اور ہم نے کیسا لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک بہیو ہونا چاہیے اور کیا کیا بات ہے. معاملات ہونے چاہیے. یہ شکیل بھائی، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ اس منصب پہ آ کے اس کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری بات ہے. میں جی ایک بات آپ سے کروں گا کہ پاکستان بھر میں آپ نے پڑھا ہے اور پڑھ رہے ہیں، بیرون ممالک بھی آپ نے بڑے سفر کیے ہیں کچھ سالوں جی سے. جی 1-2 سال ہو جی چکے ہیں میری آپ سے بات ہوئی، آپ نے بتایا کہ میں اپنے لوگوں کی خاطر میں نے اس سال فیصلہ کیا کہ میں بیرون جی ممالک کا سفر نہیں کروں گا ربیع الاول شریف میں. جی اپنے لوگوں کے درمیان ان کا بھی حق ہے، وہ بھی چاہنے والے ہیں، ان کی وجہ سے ہی اپنے لوگوں کی وجہ سے ہی بندہ ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. کیا کہیں گے جی پاکستان کا ذوق نعت کے سلسلہ میں اور بیرون ممالک میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ پاکستان کا ذوق جو ہے جی وہ پوری دنیا میں میرا خیال ہے نعت کے ذوق کے حوالے سے پاکستان میں محافل نعت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہیں اور یہاں کا ذوق سبحان اللہ، اور یہاں پہ پڑھنے کا ایک اپنا مزہ ہے. سبحان باہر کے اللہ. کنٹریز میں جو ہے ان کا ایک اپنا ذوق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان میں جو فیمس ہیں، جن کو لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، جو باہر کے کنٹریز میں لوگ ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ باہر آئیں اور ہمیں یہ سنائیں، کلام سنائیں، ہمارے پاس آئیں، ہماری محفل میں بھی آئیں. ان کی بھی خواہش ہوتی ہے. تو اس سبحان خواہش اللہ. کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ باہر کا سفر کرتا ہے کہ وہ لوگ بھی آپ کے منتظر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس آئیں اور ان کو بے شک. سنائیں کلام. تو ظاہر ہے ان ذوق کے کے دل میں حوالے سے بھی اگر آپ تڑپ ہے. جی ان میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر کمیونٹی پاکستانی لوگوں کی ہوتی ہے اور وہ ہی جی جی مطلب اس کا جی حصہ ہوتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، ان کا بھی دل چاہ جی رہا میں ہوتا یو ہے. کے جو ہے وہ ربیع الاول میں پروگرامز میں نے کیے ہیں، تو اس کا بڑا وہاں کا ایک اچھا ماحول ہے. وہاں پہ مجھے پہلے سال جب میں گیا تھا مجھے نہیں تھا پتا کہ اتنے پروگرامز اور اتنے پاکستانی کمیونٹی اور گھر گھر میں محافل اور بڑا ان اچھا. کا جو باہر کے کنٹریز کے وہاں پہ چھوٹے بچے ہیں یا ینگسٹر ہیں ان کا نعت شریف کی طرف ان کا ایک ذوق اور بڑا ایک محبت اور پیار ہے، اور محافل نعت کا سلسلہ بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے. لیکن اگر آپ ذوق کی بات کر رہے ہیں تو ذوق پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، سبحان اللہ، سبحان پڑھنے اللہ. کا بھی اور سنانے کا. اور کیونکہ یہاں پہ وہاں پہ بعض اوقات باہر کے کنٹریز میں ساؤنڈ سسٹم کی اتنی جو ہے وہ نئی ہاں، وہ پرمیشن ہوتی اس کہ انداز سے آواز جیسے پاکستان میں ٹھیک ہے. کھل کے اور سارا کچھ ہوتا ہے. پہلے تو ساؤنڈ سسٹم وہاں پہ اتنے اچھے نہیں تھے، اب تو یو کے میں بڑے اچھے اچھے ساؤنڈ جو ہیں وہ ہاں بالکل، یہ آ چیز ہے. گئے ہیں. تو یہ ہے کہ ذوق کے حوالے سے تو ہر جگہ پہ سرکار کی نعت کا ذوق ایک دو بندہ بھی بیٹھا ہو آپ کے دل میں ذوق بن ہونا جاتا چاہیے. اشفاق ہے، بن بھائی جاتا ہے ایسا. آپ اچھا، جدھر مرضی ایسا ہی بیٹھے ہے. ہوں یہ نہیں آپ دیکھ سکتے کہ نعت کے لیے پاکستان بہتر ہے یا انگلینڈ بہتر ہے، یہ آپ کا انگلینڈ میں دل دیکھے گا. آپ اصل آنکھیں میں بند بات کر یہ کے بھی ہے پڑھیں کہ تو میں دیکھنا سرکار کون خود ہے. ملاحظہ فرماتے ہیں، جہاں سے بھی بے شک بے دو شک. صدا وہیں سے سرکار جی سنتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے، یہ فقط شعر جی تک نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ، جی یقین و تیقن ہے کہ جہاں سے بھی دو صدا وہیں سے سرکار سنتے ہیں، سرے بے شک بے شک. آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. جہاں سے بھی جی جی حضور کا امتی سید اعلی حضرت نے بھی اس لیے کہا تھا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. یہ بے کائنات شک. کی مسلمہ حقیقت ہے کہ میرے آقا اپنے غلام کو ہمیشہ نگاہ میں رکھتے ہیں. اور شکیل بھائی سبحان میں ایک اللہ. بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جی آپ نے کہا کہ بیرون ممالک میں بھی ہم نے سفر کیا سارا کچھ. انٹرنیشنل نعت کونسل کا ایک قیام ہوا ہے، یہ بڑا احسن اقدام ہے. اور کیا آپ بھی اس کا حصہ ہیں انٹرنیشنل نعت کونسل کا؟ جی انٹرنیشنل نعت کونسل یو کے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی، یو کے. جی انٹرنیشنل نعت کونسل میں ہمارے بڑے پیارے دوست جو ہے وہ قاری صاحب تھے، قاری جاوید صاحب. اب تو میرا خیال ہے انہوں نے اپنی ایک علیحدہ ایک ایسوسیشن بنا لی ہے
اور باقی انٹرنیشنل نعت ایسوسیشن کے اپنے معاملات چل رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم ہر ایک ایسوسیشن کا حصہ ہیں. جہاں پہ سرکار کی نعت ہوگی, یہاں پہ سرکار کی نعت سنی جائے گی. ہماری برادری ہی یہ ہے کہ سبحان اللہ, اس پہ آپ جتنے بھی سرکار کے عاشق ہیں یہ ہماری برادری ہے اور ہم سب کے ساتھ ہیں. یہ بات آپ نے خوبصورت کر دی اور میں یقیناً اس کو آگے چلتے ہیں. یہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور درجنوں میسج اور بھی آ چکے ہیں میرے پاس. سبھی کو سکرین پہ شو کرنا میرے بس میں نہیں ہے, تو میری ٹیم کی بھی کچھ فرمائشیں ہیں. میں انشاءاللہ کچھ دیر تک ان سے آپ کی ملاقات بھی کرواؤں گا آن لائن, اور آپ ان کے کلام بھی پڑھیں گے. مزید کیا سنا رہے ہیں آپ؟ آپ مجھے بتائیں, کوئی فرمائش بتائیں. وہ بھی کافی سارے دوستوں نے فرمائش کی ہے, ایک میرا گدا میرا منگتا. جی چلیں ٹھیک ہے جی, میں اسی کے 2-3 اشعار سناتا ہوں. جی بسم اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, ہاں میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. کیا بات ہے, درود واہ 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 واہ, درود درود, ہاں ہاں ہاں, ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. درود سیدہ کونین کے وسیلے سے, درود سیدہ کونین کے وسیلے سے, درود سیدہ کونین کے وسیلے سے, ہاں درود سیدہ کونین کے وسیلے سے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. میں پہ آقا تیرا ہی نام ہائے ہائے آئے واہ 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 واہ. آئے, میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے آئے, میری زبان پہ ہائے ہائے آقا تیرا ہی نام آئے. آئے. ہاں اور اس پورے کلام کا سب سے خاص شعر مقبول بارگاہ شعر, کیا بات, غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں, غلام سیدہ ہوں, زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں, ہاں ہاں ہاں, غلام سیدہ ہوں میں تو
علی کا نوکر ہوں. ہوں ہائے ہائے کیا بات. واہ 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 واہ. ہاں ہاں. شکیل بھائی آپ کا لنک ڈاؤن ہو چکا ہے، آپ ایک بار پھر لنک ڈاؤن کر کے اوپن کریں ذرا. ناظرین اکرام، شکیل اشرف قادری بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آج کی رات اسپیشل ہم شکیل اشرف قادری بھائی سے گفتگو، ان کی زندگی، نعت کا سفر، اور کس انداز کے ساتھ ثناخوانی اور کہاں کہاں جا کے کس انداز کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ہم بڑی محبت کے ساتھ اس سلسلہ کو جاری رکھا ہوا ہے. سیدہ کائنات کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت محفل پاک کا، عقیدت بھری محفل پاک کا اہتمام ہم نے کیا تھا. اس میں شکیل اشرف بھائی کسی نجی مصروفیت کی بنا پہ اس کا حصہ نہیں بن سکے تھے. ابھی سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، نور چشم رحمت للعالمین، آپ کا ذکر خیر شکیل بھائی کر رہے تھے، اور جیسے ہی شکیل بھائی آتے ہیں، شکیل بھائی نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے. شکیل بھائی میں بتا رہا تھا اپنے احباب کو، اپنے تمام ناظرین کو، کہ پرسوں جو ہم نے اسپیشل محفل پاک کی تھی سیدہ کائنات کے عنوان سے، اس میں شکیل بھائی کسی نجی مصروفیت کی بنا پہ شامل نہیں ہو سکے. ابھی شکیل بھائی سجدہ کائنات کا ذکر کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ سجدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری یوں ہو کہ ہم رات کے اس پہر بی بی پاک کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. کریم آقا کا صدقہ میرا اللہ سب پہ کرم فرمائے. آج اس حاضری کا بھی یقیناً ایک حصہ شامل ہو جائے گا. شکیل بھائی سجدہ کائنات کی بارگاہ میں شعر بڑی محبت کے ساتھ دوبارہ پیش کریں گے. آواز نہیں آ رہی، لنک دوبارہ اوپن کریں ایک بار پھر آپ. ناظرین اکرام، میں چند جملے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. مجھے جو حکم ہوا ہے اس کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. کون سیدہ، حیا کی پیکر، وفا کی آیت، کرم کی سلسبیل زہرا. حیا کی پیکر، وفا کی آیت، کرم کی سلسبیل زہرا. کہیں پہ معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا. جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا. جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا. جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا. زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا. نساء کی پہلی وکیل زہرا. حضور زہرا بشر سے ہٹ کے، حضور زہرا، حضور سیدہ بشر سے ہٹ کے، پیمبروں کے سلام بھی ہیں کہ سیدہ کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں. واہ واہ واہ. جی بسم اللہ. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. واہ 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 واہ. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہوں. ہاں ہاں ہمیشہ پنج تنی کیا بات. نسبت ہی میرے کام کام آئے. کیا بات ہے. ہمیشہ ملتا آئے. نہیں. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے. واہ 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 واہ. آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے. ہاں 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 ہاں. میں اس یقین کیا بات ہے. کیا بات ہے. میں سبحان اللہ. اس یقین
سے آیا ہوں ان کے روزے سے میں اس ہائے 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 یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس ہائے 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 میرا غلام آئے غلام آئے آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. واہ 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 اللہ اچھا اس اکبر. میں ایکچولی کافی سارے بیچ میں نا کالز وغیرہ واٹس ایپ پہ جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ہاں ایک دو یہ دفعہ ہوگا یہ ہوگا بالکل ایسا ہی ہوگا. لنک جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے تو کوئی کچھ لوگ نہیں تو یہ جان بوجھ کے بھی اور بیچ میں اپ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہوتا ہے اور اتار چڑھاؤ جو ہے یہ زندگی کا جی حصہ جی ہے. جی ناظرین اکرام میں شکیل بھائی کی جانب آ رہا ہوں. شکیل بھائی اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے, یقیناً آپ استاد کی حیثیت اب رکھتے ہیں. آپ کے بہت سارے پاکستان میں شاگرد بھی ہیں, اور جو آپ کے شاگرد ہیں اور جو شاگرد نہیں, آپ تمام نوجوان جو ابھی اس فیلڈ میں نئے آنے والے ہیں ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ ان کے لیے کہ اس فیلڈ کا جس آپ نے چناؤ کیا ہے ان کے لیے کچھ اچھی تجاویز آپ دیں, ان کی شخصیت کے حوالے سے, کردار کے کہ ایک ثنا خان کا کردار کیسا ہونا چاہیے, اس کو اپنے منصب کا خیال کیسے رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنے استادوں کی جو عزت ہے اور رسپیکٹ اس کا بہت زیادہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے. زندہ باد. آج کل بہت سارے نیو کمرز ایسے بچے بھی ہیں جو کہ جن کو بڑے چھوٹے کے ادب کا نہیں پتہ, اور فیس بک کی وجہ سے اور اشتہارات, فیس بک کے اشتہارات پہ پکچرز لگ جاتی ہیں, اس کی وجہ سے بچوں کو سمجھا جی بڑا یہ جاتا ہے کہ میں شاید پتہ نہیں کہاں جی تک پہنچ چکا ہوں. یہ بچوں بات کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہماری روز کی فیس بک پہ محفل نعت کی کوئی نہ کوئی پوسٹ لگنی چاہیے جس میں ہم اس کا حصہ بنے. تو پہلی ظاہر ہے جو بات نیٹ پیکج لگواتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اب پورا بھی کرنا ہے. جی جی اس کو سب سے پہلے آپ محنت کریں, اپنے استادوں کی عزت کریں, ان کے پاس بیٹھیں, اور بڑے چھوٹے کا آپ کو ادب ہونا چاہیے. اچھے کلام جو ہیں وہ آپ شروع میں ان کو یاد کریں, اچھے اچھے شعراء کے کلام آپ جو ہیں اچھا وہ آپ کے نا آپ کے حسن تکلم میں گفتگو میں ایک بڑی خوبصورتی ہے, میں سمجھ رہا ہوں. ابھی جو بات آپ نے کی ہے میں آپ سے کویشچن کرنے جا رہا تھا, آپ نے اس بات کو شروع کر دیا, تو میں چاہوں گا اس میں بھی شامل ہوتا ہوں. آپ نے بہت سے کلام ایسے پڑھے, بڑے چنیدہ کلام جو بڑے فیمس بھی ہوئے. کلام کے چناؤ میں کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ کیا کون سے کلام کہاں سے آپ لیتے ہیں؟ چناؤ کیسے کرتے ہیں آپ؟ شعراء سے رابطہ کرتے ہیں یا ورق گردانی کرتے ہیں, کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں, آپ کے پاس پہلی بات تو مطالعہ کتابوں کا کرنے کے لیے اتنے سارے کلام ہیں کہ آپ اگر ساری زندگی بھی جو شعراء کلام اپنے لکھ کے ہیں آپ اگر ساری زندگی بھی ان کو پڑھیں تو وہ کلام ختم نہیں ہوتے. لائبریریوں میں آپ جائیں اور اتنے زیادہ کلام جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں, تو وہ آپ کو یاد کرنے چاہیے, اچھے اچھے شعراء کے کلام. اس کے علاوہ ہمارے سیالکوٹ کے بڑے خوبصورت شاعر ہیں نصر اللہ بھلی صاحب, میرا ان کے ساتھ بڑا ایک تعلق اور بڑا ایک پیار رہا ہے. تو مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے اشفاق صاحب؟ بڑا ایک تعلق اور ایک بڑا ان کے ساتھ ایک محبت اور ایک پیار کا سلسلہ ان کے ساتھ رہا ہے. بہت سارا انہوں نے میری بہت ساری رہنمائی فرمائی, اور بڑے زبردست سے کلام جو ہیں وہ انہوں نے مجھے دیے. کچھ میں ان کے پاس بیٹھ کے بھی پریکٹس کرتے تھے اور وہ لکھتے بھی تھے. تو اس کے علاوہ اور ہمارے بڑے دوست ہیں, پیارے گجرانوالہ سے سہیل فروقی صاحب ہیں, بڑے پیارے دوست ہیں, ان کے بہت سارے میں نے کلام پڑھے. اور عمران عاجز صاحب,
بہت سارے کلام ان کے بھی میں نے پڑھے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آئیڈیاز کچھ کمپوزیشنز یا آئیڈیاز ذہن میں آتی ہیں تو پھر ان کو بتاتے ہیں کہ اس کلام میں اس طرز میں اس طرح آپ اچھا لکھیں. خود آئیڈیا تو دیتے ہیں، خود آئیڈیا جی دے کے آپ مطلب جی اس میں ظاہر ہے جی محنت تو ہر کام میں جس کام میں بھی محنت ہو اللہ اس میں برکت دیتا ہے، محنت میں عظمت ہے. جی بالکل. اور جس کلام کا آپ آئیڈیا دیتے ہیں وہ آپ بہت اچھی طرح اس کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا اپنا ایک آئیڈیا بھی شامل ہوتا ہے. آپ نے خود اس کو آئیڈیا دیا ہوتا ہاں ہے کہ اس بالکل میں من نے پڑھنا ہے. بالکل، ظاہر ہے اتنے تو مائنڈ ملتے ہیں تو پھر ہی اچھی چیز بنتی جی ہے اور پھر جی مقبول جی ہوتی ہے. تو باقی جو ہے یہ تو سب سرکار کی مہربانی سے ہی ہے کہ کون سے کلام جو ہے وہ مشہور ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو زیادہ سنتے ہیں. تو سبحان اللہ. میرے خیال میں اب ہمیں منقبت کی جانب لوٹنا چاہیے. جی جی سیدہ پاک کی منقبت اگر ہو سکے تو پڑھیں آپ، مولا علی پاک کی منقبت اور میں مناجات، سیدہ اور وہ اس کائنات کی میں، شان میں. اور جی میں جی چاہوں گا کہ رات کے اس پہر وہ کلام جو بڑا مقبول ہوا رمضان شریف میں ہی، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، وہ بھی آپ اینڈ پہ بطور دعا اس جی کو ہم شامل کریں گے. جی بسم اللہ. جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. تم مادر حسین ہے، واہ واہ واہ، اللہ اکبر. تم مادر حسین ہے، تم مادر حسین ہے، نبی کی تو ہے جان سیدہ ہاں ہاں ہاں، فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ سیدہ فاطمہ خیر سلام اللہ علیہ. النساء، سیدہ خیر النساء. واہ واہ واہ، تم مادر حسین ہے، تم مادر حسین ہے، نبی کی تو ہے جان سیدہ فاطمہ، واہ 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 واہ، کیا بات سیدہ ہے. فاطمہ. تھوڑا قریب کر لیں مائک. جن پر خدا کو ناز ہے، قدرت کو ناز ہے، کیا بات ہے، جن کیا پر بات، خدا کو ناز ہے، قدرت کو ناز قدرت کو ناز ہے، ہے، کیا جن بات ہے. پر رسول حق کی رسالت کو ناز ہے، سبحان جن اللہ، پر رسول حق کی رسالت کو ناز کیا ہے، بات ہے، کیا جن بات ہے. پر علی ولی کی ولایت کو ناز ہے، کیا جن بات ہے، پر کیا علی بات ہے، ولی کی ولایت کو کیا ناز بات ہے. ہے، جن پر علی ولی کی ولایت کو ناز ہے، جن پر قسم خدا کی یہ قدرت کو ناز ہے، جن پر قسم خدا کی یہ قدرت کو ناز ہے، واہ واہ واہ، جبریل جن کے بچوں کی پوشاک لاتا ہو، ہائے 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 جبریل ہائے، جن کے بچوں کی پوشاک لاتا ہو، پوشاک لاتا ہو، خود کو اللہ اکبر، حسن حسین کا درزی بتاتا ہو، بتاتا ہو، کیا بات سیدہ ہے. واہ 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 واہ، فاطمہ، واہ واہ سیدہ واہ واہ، فاطمہ. واہ واہ واہ. یہ شعر دوبارہ پڑھیے گا بھائی جان. جبریل کیا جن ہائے پر ہائے، خدا کو ناز ہے، قدرت کو ناز ہے، کیا بات، جن پر کیا بات. خدا کو ناز ہے، قدرت کو ناز، جن پر خدا کو ناز ہے، واہ واہ قدرت واہ واہ، کو ناز ہے، کیا جن بات ہے. پر رسول حق کی رسالت کو او ناز ناز ہے، ہے، کیا جن کہنے، پر رسول حق کی رسالت کو ناز او ہے، ناز ہے. جن سبحان اللہ، پر علی ولی کی ولایت کو ناز ہے، جن ہائے ہائے پر ہائے، قسم خدا کی یہ قدرت کو ناز ہے، ہاں ہاں جبریل ہاں، جن کے بچوں کی ہائے ہائے پوشاک ہائے، واہ لاتا واہ ہو، واہ 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 واہ، جبریل جن کے بچوں کی پوشاک لاتا ہو،
خود کو حسن حسین کا درزی بتاتا ہو، کیا بات، سیدہ واہ 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 فاطمہ، واہ 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 واہ، سیدہ فاطمہ، تم ہائے ہائے ہائے، مادر حسین ہے، تم مادر ہاں ہاں ہاں، حسین ہے، تم مادر تم مادر حسین ہے، تم مادر مادر حسنین ہے، حسین ہے، تم مادر نبی حسنین ہے، کی تم مادر حسنین ہے، تم مادر حسنین ہے، نبی کی ہاں تو ہاں ہاں، ہے جان سیدہ سیدہ یا سیدہ فاطمہ، یا سیدہ، سیدہ فاطمہ، او سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، ہاں ہاں، فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، یا سید، یا خیر سیدہ، یا سیدہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے، شکیل بھائی آپ نے کمال کر دیا، اور میں بہت سمجھتا شکریہ ہوں اس جناب. کلام کو سننے کے بعد مجھے اس پروگرام میں آپ کی کمی اب زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کیوں نہیں آئے، جی اتنا خوبصورت بس یہ اور میں کیف آپ بھرا، عقیدت بھرا یہ خوبصورت کلام آپ نے پڑھا ہے، یقین جانیے میں سمجھتا ہوں کہ حاضری ہو چکی ہے حضوری کے بہت ساتھ، شکریہ جناب. حضوری بہت کی کیفیات کے ساتھ حاضری ہو چکی ہے۔ اللہ کریم آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے۔ اور سیدہ کائنات کی سیرت پاک کے حوالے سے اس دن بڑی اچھی گفتگو ہوئی، پیر سید علی حیدر شاہ صاحب آپ بھی آئے، بلکہ اس پروگرام میں افتخار احمد رضوی صاحب آپ بھی شامل ہو گئے تھے، تو اور اپنا ادر فریدی برادران محسن بھائی نے بڑے اچھے کلام پڑھے، اور بڑا خوبصورت محبت کا سلسلہ رہا۔ عقیدتیں محبتیں ہم سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں۔ ہماری کئی مائیں بہنیں بھی اس کلام کو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، تو ان کے لیے سیرت پاک سیدہ کائنات جو ہے وہ سب سے بڑا نمونہ ہے۔ اور آج دیکھیں میں بات کرنا چاہوں گا اس حوالے سے بھی کہ پچھلے دنوں میں بڑا وہ چلا میرا جسم میری مرضی، یہ وہ، بہرحال دیکھیں کہا جاتا تھا پردہ کرنے کا زور دیا جاتا ہے، میں حجاب نہیں پہنوں گی، یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں، اب پوری دنیا کو اللہ نے حجاب میں ڈال دیا۔ بے شک بے کشمیر شک بے میں شک لاک بے ڈاؤن شک. تھا، کسی کوئی نہیں بول سکا، پوری دنیا میں خاموش تماشائی بنی رہی پوری دنیا، لیکن اللہ نے پھر اپنی قدرت کا اظہار کیا، پوری دنیا میں اللہ نے لاک ڈاؤن کر دیا۔ یہ بے شک مالک بے کی شک بے قدرتی شک. ہیں، اللہ اپنی قدرتوں کا اظہار کرتا ہے بلا شبہ کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، اللہ ایسا نہیں کہ وہ ان پر عذاب کرے جب تک آپ ان میں موجود ہیں، آقا کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا، لیکن بے شک اللہ آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے۔ اللہ جب ظلم دیکھتا ہے، جب ظلم بربریت دیکھتا ہے، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیے بالکل صحیح کہنا بات شروع کی ہو ہے چکے جناب، ہیں، بالکل ٹھیک کل بات. میں نے کسی پرسنالٹی کا وہ دیکھا تھا، کہہ رہے تھے کہ اس نے کہا ہے کہ کوئی بڑا پوپ تھا شاید ان کا، بہرحال جو بھی تھا، اس کا میں نے پڑھا ہے کہ اس نے بڑی اللہ نے بات ڈالی ہے خانے میں کہ کشمیر انڈیا والے کشمیر کا لاک ڈاؤن اٹھا دیں اور جی اسرائیل والے قدس کا لاک ڈاؤن اٹھا دیں تو پوری دنیا سے لاک ڈاؤن اٹھ جائے گا۔ بے شک اب بے وہ بھی شک کہنا بے شروع شک ہو بے گئے ہیں، شک. اور یہ حقیقت ہے کہ حالات حاضرہ جیسے پاکستان، پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن ہے، حالات ایسے ہیں، تو اس حوالہ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ احباب کو، دوست احباب اور اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیں گے کہ ان حالات میں ارد گرد اپنے قرب و جوار میں مشترک افراد کا کیسے خیال رکھا جائے اور ان حالات سے کیسے نمٹنا چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ بڑی آپ نے زبردست گفتگو فرمائی ہے اشفاق بھائی. سیدہ کائنات کے حوالے سے پہلے آپ نے بات فرمائی ہے. سیدہ کائنات ایسی ہستی ہے کہ جب وہ آئیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ آپ اپنی علیہ جگہ سے وآلہ اٹھ کے وسلم، کھڑے ہو جائیں. سبحان تو اللہ، اس سے زیادہ اور کیا ادب کی. اور میرے اللہ پاک نے فرمایا کہ روز محشر جب سیدہ کائنات کی اللہ سواری اکبر، آئے گی تو ایک آواز آئے گی کہ اپنی نظروں کو جھکا لیا جائے. چکا لیا سیدہ جائے، کائنات سبحان کی اللہ، بے سواری شک نے بے گزرنا شک ہے. بے تو شک جب بے بھی شک، سیدہ کائنات کا نام نامی آئے تو ہمیں بسم اپنی اللہ، نظروں کو ایک دفعہ ضرور جھکانا چاہیے. جھکانا تو چاہیے، اگر ہم ان کے نقش قدم پہ صحیح طریقے سے چلیں تو میرا خیال ہے
کہیں پہ بھی ہمیں کسی بھی جگہ کسی بھی مشکل کا سامنا نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بات کی کہ میں نے اپنا ایک کلپ بھی جاری کیا تھا جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا جی تھا بالکل اور ایسے بالکل حالات کیا تھے. تھا آپ نے، بالکل، تو بلکہ 2-3 دن آپ کا کلپ آتا رہا ہے وقفے وقفے سے. جی، تو اس میں ہم جو ہے وہ میں اپنی توفیق کے مطابق جن احباب الحمدللہ نے میرے ساتھ رابطہ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے آقا کی مہربانی اور ان کی نالین پاک الحمدللہ کا صدقہ ہے الحمدللہ کہ جتنا بھی ہو الحمدللہ سکا ہم نے کیا. تو یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں بس اور ایسا ہی حالات ہے. جو ہے وہ کافی خراب ہو رہے ہیں، باہر جو ہے وہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہا. تو صحیح ہے، بالکل پاکستانی قوم جو ہے یہ سب سے زیادہ خیرات کرنے والی قوم ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اچھا پنجاب میں لوگوں نے جو ہے جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ خیرات کریں، تو بہت سارے لوگوں نے کافی سارے لوگوں کو بھوکا سونے نہیں دیا. میں اپنے سبحان اللہ کچھ ایسے سبحان اللہ دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے گھر راشن جو ہے وہ پہنچایا ہے. کچھ سبحان ایسے اللہ. لوگ ہیں جو آپ سے سفید پوش لوگ ہیں جو آپ کو خود نہیں کہتے، لیکن بس ان کا ذرا زیادہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے، اور اللہ پاک سب کو توفیق دے. یہ ایک مشکل وقت جو ہے جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. آسانی ہے، تو بے شک ایسا ہی ہے. انشاءاللہ ہر تاریکی جو وقت ہے کے وہ ساتھ سویرے میں بدلتی ہے. جی جب تاریکی اپنے عروج بام عروج پہ ہوتی ہے تو پھر اس کے جی، بعد سویرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور رات جب ہمیں اپنے پیک پہ جاتی ہے تو اس کے بعد دن چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں کوئی بے شک کی شک، بات نہیں ہے، اور ایسا ہی اللہ پاک کا ہمیں لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو وبا بے ہے شک. یہ اس طرح سے ہمارے پاکستان میں نہیں پھیلی جس طرح سے الحمدللہ دوسرے یہ بھی ممالک میں پھیلی. کرم نوازی ہے، تو بالکل یہ ایسے ہی. بھی بڑی مہربانی ہے اللہ پاک کی. تو یہ میرا ایک میسیج ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں اور ان کو آپ راشن جو ہے ان کے گھر میں پہنچائیں. جی، جو کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں، جن کے کمنٹس آ رہے ہیں، جی میں سارے قدیر کمنٹس پڈا تو صاحب نظر نہیں نے بھی مجھے آئے. میسج کیا تھا، شروع میں آپ نے پڑھا ہوگا. ان کی اچھا بھی جی. بڑی سلام دعا تھی، دعائیں تھیں آپ کے لیے، اور شاید کوئی فرمائش بھی تھی، لیکن وہ کافی نیچے جا چکا ہے ان کا. لیکن ہم ان کو شامل کر رہے ہیں، سلام دعا کر رہے ہیں بھائی جان کو. جی، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اور جتنے مہربانی حضرات نے بھی مہربانی، شکریہ. شامل ہوئے، میں وقتاً فوقتاً سکرین پہ میسج شو کرتا رہا ہوں دوست احباب کے. جن کے نہیں کر سکا ان سے میں معذرت خواہ ہوں. یہ محبت کا سلسلہ ہے. شکیل بھائی آپ نے بڑا وقت دیا ہمیں. آخر میں چاہوں گا کہ آپ دعائیہ جملوں کے ساتھ اس نشست کا ہم اختتام کریں. انشاءاللہ پھر بہت جلد جی افطار میں انشاءاللہ جی. یا اسپیشل پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی شکیل بھائی سے، جو ہمارا ایک تعلق میں اور محبت کا رشتہ اپنی ہے. طرف سے بھی میں جو جنہوں نے یہ پورا ہمارا پروگرام سنا ہے، میں ان کا نہایت مشکور ہوں. جنہوں نے کمنٹس کیے، بے شک ہم نے دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے، میں ان کا مشکور ہوں. کچھ کمنٹس نظر آئے ہیں، اشفاق جی بھائی نے سارے دوستوں کے کمنٹس پڑھے ہیں. قدیر پڈا صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں گجرات سے، پڈا انٹرنیشنل گروپ. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی فرمائش میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی، میں کوشش کروں گا ایک شعر میں پڑھ سکوں. جی تو ضرور پڑھیں، دعائیہ بالکل. کلام کے ایک شعر میں پڑھتا ہوں. جی آپ کی گفتگو سے پہلے میں اپنے ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ افکار آن لائن جو پروگرام کا آغاز کیا ہے، میری پوری ٹیم، میرے برادران اس کو ہم لے کے آئے ہیں فقط خالصتاً اشاعت دین اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے. تو دوست احباب اچھی رائے اور حسن ظن رکھتے ہوئے ہمیں اپریشیٹ کریں، اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اس پیج کو لائک کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حضور کی محبت کا پیغام پہنچ سکے. ہم آج یہ اسپیشل پروگرام کیا ہے شکیل بھائی کے اعزاز میں، ہم نے کیا ہے ڈیلی افکار آن لائن 5:30 پہ افطار ٹرانسمیشن میں ہم کرتے ہیں، جس میں ایک موضوع پر ایک دو سکولرز اور ثناخانین رسول کریم اور ایک قاری قرآن کو ہم مدعو کرتے ہیں. اور احباب بڑی محبت سے نواز رہے ہیں اور یقیناً بڑی شفقتیں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ابھی بھی جتنے احباب آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شکیل بھائی بھی افکار آن لائن کے بارے میں پہلے بھی اظہار محبت کر چکے ہیں. مزید بھی آپ کچھ کہنا چاہیں اس کے لیے تو ہم
آپ کی رائے کا احترام کریں گے دیکھیں انشاءاللہ۔ اشفاق بھائی، یہ آپ کا بہت زبردست ایک سلسلہ ہے، اور لاک ڈاؤن میں کیونکہ محافل کا سلسلہ جو ہے وہ فی الحال ابھی جو ہے ایسے ہی منقطع ہوا ہے، اور جی میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ ایک محفل نعت کی صورت میں ایک پروگرام اتنا زبردست تھا ہمارا یہ ہو گیا، اور سبحان اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ ایسی ایسی فیسیلیٹیز ہیں، آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے نے اپنے ہاتھ میں ہی موبائل کی صورت میں ایک اسمارٹ ٹی وی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے جیب میں، بے شک ایسا ہی تو یہ ہے بالکل۔ وہ کسی بھی وقت نکال کے وہ کچھ بھی وہ سن سکتا ہے، تو یہ آپ نے اسمارٹ محافل ٹی وی نعت کا اگر کہہ دیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا جہان اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جی جی ملک خاور صاحب، ان کی بڑی شراکت رہتی ہے، اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے۔ مہربانی مہربانی، شکریہ جناب، بہت بہت محبتیں آپ کی، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کلام سے لوگوں کو، اپنے پیارے دوستوں کو سناؤں، بڑی مہربانی، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، آپ کا یہ پروگرام کے لیے میری دعا ہے کہ پورا مہینہ آپ اس پروگرام کو کریں اور آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ دعائیہ کلام آمین۔ ایک دو شعر۔ جی بسم اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، ہائے ہائے اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے ہائے دیدار عطا کرنا۔ ہائے ہائے۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول رسول اللہ صلی اللہ۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں قبر میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، واہ واہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب سبحان اللہ۔ وقت نزا آئے دیدار عطا عطا کرنا۔ کرنا، کر دو کرم، کر دو کرم، کر دو کرم، کر دو کرم میرے آقا، کر دو کرم، کر دو کرم۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ میں اینڈ پہ ایک کی شعر ماں کی عظمت کے حوالے سے، کیونکہ کافی سارے دوستوں کی واٹس اپ پہ اور ویسے بھی فرمائش آتی ہے، تو ایک میں شعر دل بھائی آپ کا شعر ہم سنیں گے، اور یہ بڑا اچھا آپ نے کیا کہ ماں کی شان کے حوالے، چونکہ کافی ساری خواتین بھی ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری بہنیں مائیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں بڑا اسپیشل خدمات جو میرے بھائی سید حسنین بادشاہ، آپ کے مامو جان ہارٹ اٹیک کی وجہ سے لاہور ایڈمٹ تھے، لیکن آپ نے بڑی محبت فرمائی اس پروگرام کے لیے اسپیشل، آپ ننکانہ صاحب آئے ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور پوری ٹیم، اسد بھائی، عثمان بھائی، خاور بھائی، اور اسد جویہ صاحب، علی جویہ صاحب، تمام دوست احباب، راشد بھائی ہیں، ان تمام دوستوں کی بڑی محبت شامل حال رہتی ہے۔ خاور بھائی کے لیے ڈھیر دعائیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ حسنین بھائی کے مامو جان کے لیے ہم دعا کریں گے، اور میں ایک نظم ہے میرے پاس،
बड़े दिनों बिस्मिल्लाह से मैं चाह रहा था कि मैं इसको रिकॉर्ड भी करवाना चाह रहा था, कोरोना के बिस्मिल्लाह हवाले से। बिस्मिल्लाह। मैं आपके सामने ये पेश करना चाहता हूँ। एक जी मायूसी की लहर, मायूसी वैसे तो गुनाह है, करीम आका ने भी दुआ फरमाई कि अल्लाह पाक मायूसी से निजात अता फरमाए, दूर रखे। तो एक बेशक हाँ। पूरी कौम में, अक़वाम आलम में बल्कि मायूसी की एक लहर दौड़ी हुई है। उस हवाले से मैं एक नज़म के चंद अशार पेश करना चाहता हूँ पहले कि इशफाक भाई मैं जो सलाम पेश करता हूँ सैयद हुसैन बादशाह साहब, बड़ी ही मोहब्बत और प्यार करने वाले हमारे भाई हैं। आपकी पूरी टीम को मेरी बहुत तरफ से शुक्रिया। बड़ी मुबारकबाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह, सलामत रखेगा। जी आमीन। बिस्मिल्लाह। मैशकिल भाई सुनिएगा, बड़ी प्यारी, और इसमें पर हकायक को सामने रख के इस नज़म को दुआया अंदाज भी है इसमें, और इजहार ख्याल भी है। समाअत कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह परिंदे बिस्मिल्लाह। लौट कर आएंगे, क्यों हाँ हाँ, मायूस होते हो। वाह 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 परिंदे वाह, परिंदे लौट लौट कर कर आएंगे। आएंगे, क्यों मायूस होते हो। नए गुंचे चटक जाएंगे, क्यों मायूस होते हो। हाय हाय नए हाय। गुंचे चटक जाएंगे, क्यों मायूस होते हो। तहारत और इबादत का नतीजा हम्म देख लोगे तुम। हम्म। तहारत और इबादत का नतीजा देख लोगे तुम। ये जरसूमें भी मर जाएंगे, क्यों वाह वाह मायूस। वाह 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 वाह, हाँ ये हाँ हाँ, क्या जरसूमें भी बात है। मर जाएंगे, क्यों क्यों मायूस मायूस होते होते हो। हो। तवाफ़े खानाए काबा भी फिर हो जाएगा जारी। तवाफ़े हम्म, खानाए काबा भी फिर फिर हो हो जाएगा जाएगा जारी। जारी। तवाफ़े खानाए काबा भी फिर हो जाएगा जारी। ये रखने फिर नहीं आएंगे, क्यों मायूस हम्म, होते हो। वाह ये वाह 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 फासले वाह, क्या भाग बात है। जाएंगे, क्यों मायूस वाह होते हो। इन्हीं गलियों में हंसते खेलते देखोगे बच्चों को। इन्हीं हाँ हाँ, गलियों में हंसते खेलते देखोगे बच्चों को। ये सन्नाटे भाग जाएंगे, क्यों क्यों मायूस मायूस होते। हो। वाह गले वाह। गले में फिर नजर आएंगे बस्ते कापियां कलमे। गले में फिर नजर आएंगे बस्ते कापियां कलमे। ये मकतब रौन के पाएंगे, क्यों क्यों मायूस मायूस होते होते। वाह 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 मायूस होते हो। शिफा खानों से निकलेंगे शिफा पाकर मरीजे गम। वाह। शिफा खानों से निकलेंगे शिफा पाकर मरीजे गम। गुलों से सहन भर जाएंगे, क्यों वाह वाह मायूस। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सहन भर जाएंगे, क्यों मायूस होते हो। बहुत क्यों जबरदस्त, क्या मायूस बात होते है हो। जी, करीम क्या इस बात है वबा इशफाक को साहब। दूर फरमाए हमसे। आमीन 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 और आमीन। अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाए माह रमजान का सदका, कि पूरी दुनिया कहे कि सबसे पहले जिस मुल्क में अल्लाह ने इस वबा को खत्म किया है वो पाकिस्तान है। मुकम्मल तौर पे ये हम आमीन करते हैं। आमीन आमीन जी आमीन शकील भाई, आमीन। माह की शान आप पेश करना चाह रहे थे, जरूर पेश कीजिए। जी। मावा बच्चियां वास्ते रब दिया हाय 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 हास अतावां हुंदियां ने। हाय हाय हाय। और विसाख ने दुनिया ते पर मावा मावा हुंदियां ने। क्या बात, मावा मावा हुंदियां क्या ने, किथे टुर गई माए ने, किथे टुर गई क्या बात है। माए। ओ दिल सड़दा ओ हाय, ओ दिल सड़दा ओ हाय। मैं दुख किसनों सुनावा, दुख किसनों सुनावा। सुनावा। मां वठदियां छावां नी किथे टुर गई माए, नी किथे टुर गई माए। ओ दिल सड़दा ओ हाय, मैं हाय दुख हाय। किसनों सुनावा, दुख किसनों सुनावा। मां वठदियां छावा, वाह वाह ते वाह। पाई पाया दे दर्दी हो दे। हाय हाय।
اتے پائی پایا دیا باواں، کیا بات ہے، ہاں ہاں، باپ نے سردا تاج محمد ہائے ہائے ہائے، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں آمین، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیا محمد بات، ہاں ہاں ہاں، محمد پیکے مک دے تے پیو مرے کر ویلا ہو ہائے ہائے، شالمر نویر کسے دے ہائے ہائے تے ہائے، اجڑ جاندا جے میلا، میلا کالے کالے بدل کالے ماں اپنی دلاڈ نرالے ہائے ہائے، واہ کالے واہ، بدل کالے ماں اپنی دلاڈ نرالے، نرالے کیا بات ہے، کالے بدل کالے ماں اپنی دلاڈ نرالے پتراں دی دھیاں ہائے دی ہائے اے ہائے ہو ہائے، دعا جیڑی جمے شالا اوہو صدا ہائے پائے ہائے، بول واہ 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 واہ، اے ہائے ہائے، جڑی جمے ماواں شالا ماں سدا ہوئے پالے، جنت دا کیا بات ہے، واہ پرچھاواں واہ واہ واہ، ماواں شکیل اے بھائی جو آپ نے ماواں ماں شعر پڑھا جنت ہے دا اس حوالے سے میں بھی کہنا چاہوں گا، ماں کی شان میں آپ ہلکا سا پرچھاواں پیچھے رکھیں گے او کہ اڈ میری جاون نہ ماں ککھ نمائیں، میری اڈ جاون نہ ماں ککھ نمائیں، میری بکڑ دے وچ ماں رکھ نمائیں، میری اڈ جاون نہ ککھ ماں نمائیں، بکڑ میری دے وچ رکھ ماں نمائیں، کر دیندی میری اے تیری دوری، ماں لوں لوں میری وکھ ماں ماں وکھ نمائیں، ماں سر تے میری تیری ماں ٹھنڈی چھائیں، سر تے میری تیری ٹھنڈی چھائیں، ماں پاویں ماں سورج میری لکھ نمائیں، ماں پاویں سورج میری لکھ نمائیں، ماں سر تے تیری ٹھنڈی میری چھائیں، پاویں ماں سورج لکھ نمائیں، میری یوں ماں ساتھ ماں ہے تو سایہ میری قدرت بھی ماں ساتھ ہے، ماں کے بغیر میری لگے جیسے ماں دن بھی رات ہے، میری میں دور جاؤں تو ماں اس کا میرے میری سر پہ ہاتھ ہے، ماں میرے لیے تو میری میری ماں ہی کائنات ہے، ماں مائیں نی مائیں 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 ہائے نی مائیں ہائے پیار تیرا مینوں بھولنا بھولنا نہیں نہیں، ہائے مائیں ہائے، نی مائیں پیار تیرا مینوں بھولنا نہیں ہاں ہاں، مینوں بھولنا نہیں مینوں بھولنا نہیں ہاں ہاں مینوں بھولنا نہیں ہائے، اور ایک میں اس میں شعر پڑھتا ہوں جی اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ اپنے والدین کی خدمت جو ہے وہ آپ کی دنیا کی کامیابی میں یہ اس کا بہت بڑا ایک رول ہے واہ اور واہ، جن لوگوں کے میں دعا کرتا ہوں کہ ماں باپ جن کے حیات ہے اللہ پاک ان کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آمین جن کے ماں باپ آمین اس دنیا سے آمین، چلے گئے ہیں اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے مقام یہ عطا وقت ہے فرما، کر آمین، لیں خدمت جب وقت گزر جائے گا ہاتھ سے پھر بندہ پچھتاتا ہے ایک پھر پچھتاوے کے شاعر علاوہ نے کچھ باقی نہیں، ہاتھ کچھ نہیں آتا شاعر نے ایک پچھتاوے کے شعر علاوہ، لکھا ہے کیا بات ہے، جو اپنے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں بچے اور کتنے کتنے سال ان سے واپس نہیں آیا جاتا نہیں آیا جاتا، تو شاعر نے ایک ان کے لیے شعر لکھا ہے ہاں ہاں واہ واہ، تے ماواں جوڑ جنہ دیاں
ہائے ہائے تے جنت آپے ٹر کر آوے ہاں ہائے ماواں دی سرداری دو جگ جو سمجھے سو سو پا پاوے ہائے 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 سڑ گلے میں اجڑے دے سڑ گلے میں اجڑے دے ہائے ہائے جنوں روزی بطن چھڑاوے ہتھی ٹور کے پترانوں ہائے 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 شالا مانا کوئی مر مر جا جاوے نکت ہائے ہائے ٹر گئی مائیں نکت ٹر گئی مائیں نی دل سڑدا ہائے میں دکھ کس نو سناواں دکھ اسی میں کیونکہ آخری لمحات ہیں میں آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ افکار آن لائن میں حاضری ہوگی۔ انشاءاللہ جی قدیم ضرور۔ ڈوڈا صاحب نے شروع میں بولا تھا نہ بکنے والے ہیں ہائے ہائے نہ ہائے 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 جھکنے ہاں والے جھکنے والے ہیں ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ کیا بات ہے، جھکنے والے نہ ہیں جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں ہائے ہائے یا ہائے رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین کیا آیا بات ہے، کیا دین بات ہے، آیا کیا دین بات ہے۔ آیا محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا یا رسول اللہ۔ رسول اللہ رسول اللہ عربیہ سونیا ماشاءاللہ۔ افکار آن لائن کی پوری ٹیم کے ساتھ میزبان اشفاق ظاہر قادری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور پاکستان کے کسی ایسے ہی بڑے پیارے ثنا خان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگلے اسپیشل پروگرام میں اپنے بھائی اشفاق ظاہر قادری اور اس کی پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ العظمۃ للہ والسلام علی رسول اللہ۔